بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين پہلے قصہ آیا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا. آج قصہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا دلچسپ قصہ ہے، غور سے سنو. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بولے تو بادشاہ، شاہی لباس اتار کر، یعنی بادشاہ کا لباس اتار کر عام لباس میں، معمولی لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے، رعیت بولے تو پبلک کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے. مطلب اپنا شکل بدل کر دنیا میں پھر رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا، چوروں کی جماعت کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں. وہ جماعت پوری کچھ مشورہ کر رہی، چوروں کی جماعت، ٹیم مشورہ کر رہی. چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا، اے شخص تو کون ہے؟ چورا ہے نا، ان کو دیکھ کر پہچان سکے نہیں. بادشاہ بول کو اے تو کون، وہ پوچھے گئے تھے. بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں. بادشاہ بولے میں بھی تمہارے نات کا ایک آدمی کہہ گئے تھے. وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے. انہوں کیا سمجھے؟ چور سمجھے. ہاں اگر تو چور میں سے ایک چور سمجھتے ہوں، اس لیے ساتھ لے لیا. آپ تو بھی آجا، ساتھ آجا بول کو بادشاہ کو بھی ہے نا چور کام کے واسطے ساتھ لے لیے. پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کیا جاوے. چور آپس میں میٹنگ کرے، مشورہ کرے، تیرے اندر کیا صلاحیت ہے، تو کیا کام کر سکتا، تو کیا کام کر سکتا، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ وہ صلاحیت کو یوز کریں گے بول کو مشورہ ہوا. تو ایک نے کہا صاحبو، دوستو، صاحبو بولے تو ساتھیو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں، کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کیا کہہ رہا ہے. ایک چور بولا الحمدللہ میرے کان کے اندر، استغفراللہ، الحمدللہ بولے جانا چور کام نہ، تو میرے کان میں ایسی صلاحیت ہے. وہ کتے پکارتے نا، کتے پکارتے اس ٹائم کیا بولنا چاہتا ہے کتا مجھے معلوم ہو جاتا. میرا کان سن کو زیادہ اچھا مجھے مہارت ہو گیا بولتا. ٹھیک ہے، تو معمول سے چوری کیا کرتے نا، مالدار گھر میں بینک میں چوری کرتے نا، وہاں کیا رہتے، کتے رہتے نا. تو چوری کر اچھا ماہر ہو گیا. کتے کیا بولتے کہ نہیں سمجھ جاتا ہے. وہ بولا میرے اندر کتیا کی آواز کو سمجھنے کی صلاحیت ہے بولا کرتے. دوسرا چور کیا بولا، دوسرے نے کہا میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بے شک پہچان لیتا ہوں. یعنی میرے پہلا والا کان میں ماہر، سننے میں ماہر. دوسرا ان آنکھ میں دیکھنے میں ماہر. کتنا اندھیرے میں بھی میں کسی آدمی کو دیکھ لیا تو اس کے انداز سے میں دن میں بول ڈالتا ہوں میں رات میں دیکھا سو اسے بول کو، رات میں دیکھا سو میں رات میں اسی کو دیکھا ہوں بول کو دن میں بول سکتا ہوں. حالانکہ رات میں اس کا چہرہ دکھا نہیں، اس کے ناک دکھی نہیں، پھر بھی میں بول سکتا ہوں. میرے آنکھ میں وہ صلاحیت ہے پہچاننے کی بولا. تیسرا آدمی کیا بولا، میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں اور گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں. تو پہلا والا کان کی صلاحیت والا، دوسرا والا آنکھ کی صلاحیت والا، تیسرا دیکھو بازو بولے تو یہ ہاتھ میں ایسی طاقت کہتے ہیں، ایسا پریکٹس ہے کہتے ہیں، ان ہاتھ سے مارا تو دیوار میں سوراخ ہو جاتا، مار کو دیوار کو سوراخ کر ڈال کو اندر گھس جاتا، وہ صلاحیت اس کے اندر ہے. چوتھا آدمی بولا میری ناک میں ایسی خاصیت ہے میں مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں اس جگہ خزانہ دفن ہے یا نہیں ہے. جیسے مجنون نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا کہ اس جگہ لیلا کی قبر ہے. چاروں بولا کرتے میرے ناک میں صلاحیت ہے، میں مٹی سونگا تو معلوم ہو جاتا یہاں خزانہ ہے سو نہیں سو میں بول ڈالتا ہوں بولا کرتے. یہ چوتھا آدمی. پانچواں آدمی کیا بولا، تو پہلا آدمی کان والا صلاحیت والا، دوسرا آدمی آنکھ کی صلاحیت والا، تیسرا آدمی ہاتھ کی صلاحیت والا، چوتھا آدمی ناک کی صلاحیت والا. پانچواں آدمی کیا بولا، میرے پنجا بولے تو یہ انگلیاں ہے نا، ہتھیلی اور انگلیاں اسے پنجا بولتے. میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس کے محل کے کھنگرے میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں. پانچواں کیا بولا، اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ کے کوٹ رہنے کا، وہ
वो कोटा में ऊपर है ना बंगड़ी जैसा रिंग रहने का, वो रिंग पर रस्सी डाल को, रस्सी अटका को चढ़ना, वो रस्सी डाले तो करेक्ट जाकर रिंग पर बैठना, वो कोकी है ना जाकर रिंग को लगना हो। तो मेरा हाथ मेरे पंजे में ऐसी क़ुव्वत ताकत है, वो मैं हाथ से फेंका तो करेक्ट जाकर वो कोकी है ना, वो गोल रिंग है ना, उसमें जाकर बैठ जाता। फिर मैं रस्सी चढ़ को ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये 5 अजमा हो गए। तो पहले वाला कान वाला, दूसरा आंख वाला, तीसरा जो है हाथ वाला, चौथा नाक वाला, 5वां पंजे वाला। फिर सब ने मिलकर बादशाह, ये 5 औरत थे, वहाँ 6वां कौन है, बादशाह है ना उन्हें में। तो 5 औरत मिलकर बादशाह से पूछे, अरे तू क्या हुनर रखता है, तेरे अंदर क्या है, हमारी चोरी में तू सपोर्ट करने में हेल्प करने वास्ते हम ना को क्या कर सकता है, पूछे करते। तो बादशाह ने जवाब दिया कि शेर है, सो तर्जुमा ये है, मेरी दाढ़ी में, बादशाह तो अल्लाह वाले उस ज़माने में, बादशाह महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उन्होंने दाढ़ी थी सुन्नत वाली दाढ़ी। बोले मेरी दाढ़ी में ऐसी खासियत है, फांसी के मुजरिमों को जब जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो सब उसी वक्त रिहाई पा जाते हैं। यानी जब मैं तरहम से दाढ़ी हिला देता हूँ तो मुजरिमों को कत्ल की सज़ा से फिलफौर नजात हासिल हो जाती है। क्या बोले कहते, तुम्हारे मेरा सलाह सुनो, मेरी दाढ़ी में ऐसी सलाहियत है, अब समझेंगे तो हमें तुम्हें सभी चोरी करे बाद तुम्हें अटक गए, तुम अटक जाको, तुम्हें बादशाह कहने तो पकड़ लगे। बादशाह क्या करे, इन्हें के हाथा काट डालो, इन्हें के टांगा तोड़ डालो बोला, तो गर्दन उड़ा डालो बोला, समझो। अब तुम्हारा वो कर डालते, वो टाइम को तुम्हारे मैं भी एक जन हूँ ना, मैं भी रहता हूँ, मैं वो टाइम को नक्को कर को ऐसा हूँ, दाढ़ी हूँ हलाया तो मैं पाप नक्को, दाढ़ी ऐसा हलाया तो मैं दाढ़ी हलने से क्या हो जाता, वो रहम हो जाकर माफ़ हो जाता कहते। मैं दाढ़ी में स्पेशलिटी है बोल को, मैं दाढ़ी में उतनी ताकत है कि मैं चोरों को माफ़ करा सकता हूँ बोल को बादशाह ने इशारे से बोले। तो ये सुनना था। चोरा बोले अरे तू तो हमारा बड़ा है बोले कहते, ऐ हमारी खुतुब बोले कहते, तो हमारा सरदार है तू, हाँ असल तो वो होना सो, ये सब भी क्या है कर डालते हमें, अटक के बाद बचाने के वास्ते तू होना बोल को, ऐ खुतुब, हमारे खुतुब तकलीफ़ के दिन में बचने का ज़रिया आप ही हैं, अगर हम पकड़े जावें तो आपकी बरकत से छूट जाएंगे, इसलिए अब हम सबको बेफिक्री हो गई, अब क्या अभी टेंशन नहीं, क्योंकि औरों के पास तो सिर्फ ऐसे हुनर थे जिनसे चोरी मुकम्मल होती है, लेकिन सज़ा के ख़तरे से बचने का हुनर किसी के पास नहीं था, यही कमी थी। आज आपकी वजह से वो पूरी हो गई है, सज़ा का ख़तरा भी ख़त्म हो गया है, बस अब काम में लगना चाहिए बोलकर उस मशवरे के बाद क्या करें, सब मिलकर कहाँ जाएंगे, आज चोरी कहाँ डालेंगे, मशवरा हुआ, मीटिंग हुआ, तो कोसे बैंक में डालेंगे, कोसे महल में डालेंगे। तो मशवरा हुआ कहते आज सुल्तान महमूद गज़नवी के महल में चोरी डालना बोले कहते। सब जन वहाँ गए, उधर गए, और बादशाह भी उनके साथ था, चोरों के साथ। रास्ते में कुत्ता पुकारना शुरू कर डाला। कुत्ते की आवाज़ सुनने वाला समझ गया कुत्ता क्या कह रहा है कि तुम्हारे साथ बादशाह भी है। कुत्ता बोलता है कहते अरे चोरों तुम्हारे साथ बादशाह भी है रे, समझो कहता है कहते। वो बोलता है वो कान वाला, अरे कुत्ता बोलता है हमारे साथ बादशाह है कहते, कौन भी सुनना नहीं उसकी बात। लेकिन उस बात की तरफ चोरों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लालच हुनर को पोशीदा कर देता है। क्योंकि हिर्स है ना इंसान को, कितना अच्छा आदमी भी गिर जाता है हिर्स में। हिर्स वैसी चीज़ है, उन हिर्स में वो क्या भी ना बात समझ में आना नहीं बोलता है, सो भाई वो खजाना दिखता है उनको। खैर अब आगे बढ़े, एक ने वहाँ पहुँचे, बादशाह महल को पहुँचने के बाद कोसे एरिया में ख़जाना है तो मट्टी सूंघना शुरू कराया जना, बता दिया कि शाही ख़जाना यहाँ है बोल को पकड़ डाला उन। अब क्या करना, अंदर जाना रसीदार को ऊपर चढ़ना। तो एक ने वो पंजे वाला वो कुक्की है ना, कमंद फेंका, शाही महल में दाखिल हो गया, उन अंदर चल गया। बाहर से हाथ वाला ही नहीं, उन ज़ोर से दीवार में सुराख डाला, अंदर घुस गए सब लोग। आपस में खजाना मिल गया, सही हुआ है, आपस में तकसीम कर लिया। जल्दी हर एक ने चुराया हुआ माल छुपा लिया, जल्दी आपस में ले बांट लिए। तो बादशाह ने हर एक का चेहरा मोहरा पहचान लिया। बादशाह क्या करता है, इनके चेहरों को अच्छा याद कर लेता है, कौन कैसे रहते हैं, कौन मोटा है, कौन दुबला है, किसकी ना गिड्डी है, लंबी है, सब पकड़ने वास्ते सबके चेहरे से माइंड में रख लिया बादशाह। हर एक के क़ियामगाह के रास्तों को, तो हर एक चोर को छोड़ने बादशाह जाता था, तेरे घर तक छोड़ने वास्ते, सबके एड्रेस बादशाह नोट कर लिया।
اپنے کو ان سے مخفی کر کے شاہی محل کی طرف واپس ہو گیا. اب وہ اپنے آپ کو ہے نا ان کو دکھ ہی نہیں سکا, خود بادشاہ اپنے محل میں چلے گئے. بادشاہ نے دن کو دوسرے دن عدالت میں وہاں فیصلہ ہوتا نا عدالت, شب کا تمام ماجرا بیان کر کے رات 4 سے پورا قصہ بیان کر کے اپنے سپاہیوں کو پولیس والوں کو حکم دیا کہ صاحب کو پکڑ کر لاؤ. ایڈریس دیکھو بادشاہ کا ایڈریس دیا, پکڑ لگاؤ بول کو. تو گئے, سزا قتل پکڑ لگاؤ اور قتل کی سزا سناؤ بولے کہتے. بادشاہ بولے کہتے قتل کر ڈالو 4-5 کو. بادشاہ کا خزانہ لوٹتے گئے نوول کو. جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئی حالت میں حاضر ہوئے, 5 کو پکڑ لگائے پولیس, رسہ بندال کو ہاتھا 5 بھی. تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کامنے لگا. 5 جنے ہیں نا, کان والا کتے کی آواز کو پہچانتا, ان بھی کانپتا ہے. نمبر 2 آنکھ والا, ان کانپ اس سے رکھو بازو. نمبر 3 ہاتھ والا, ان بھی کانپتا ہے. نمبر 4 پنجے والا, ان بھی کانپتا ہے, ڈرتا ہے. اور ایک ناک والا, ان بھی کانپتا ہے. چاروں کانپتے ہیں 5 میں. کیا ہوتا کہ خطر ہوتا بول کو. لیکن آنکھ والا ہے نا, آنکھ والا ان رات میں دیکھ لیا تو دن میں پہچان لیتا رات میں ہمارے ساتھ کون تھا بول کو. ان کانپنا نہیں ہے انہیں, ان کا ہمت سے کھڑکو ہے انہیں. تو سب کے سب کو بند کر لائے تخت شاہی کے سامنے, ہر ایک خوف سے کانپنے لگا. لیکن وہ چور جس کے اندر صلاحیت تھی کہ جس آدمی کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شک پہچان لیتا, وہ آرام سے اطمینان سے کھڑکو ہے انہیں. کیا ابھی ڈرنا نہیں, کانپنا نہیں انہیں. اس پر خوف کے ساتھ رجا کے آثار بھی نمایاں تھے. اسے ڈر بھی تھی ایک طرف سے, کیا ہوتا کہ ڈر بھی تھا, ایک امید بھی تھی بچ جاتے وہ, کیونکہ پہچان لیا ان رات میں دیکھ لیا نا, ارے رات میں یہ بادشاہ ہمارے ساتھ تھا. اب بادشاہ کے داڑھی میں طاقت ہے, بولا بادشاہ ہم منڈی ہلایا تو داڑھی ہلایا تو ہمیں معاف ہو جاتا کرتے, وہ میں یوز کر لیتا ہوں بول کو. ہمت سے کھڑکو ہی لے. اس پر خوف کے ساتھ ساتھ امید کے بھی آثار تھے. یعنی سلطانی جو پاور ہوتا رو پڑتا ہے, اور قہر انتقامی سے ڈرنا اور لطف سلطانی کا امیدوار ہونا. تو حسب وعدہ جب مراحم خسرواں سے داڑھی ہل جائے گی تو چھٹ جائیں گے. ہمت تھی. حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا دوں گا. اس کے دل بھی سوچتا ہے, بولنے کیا سوچتا ہے, انہیں سے رات میں ہمارے ساتھ رہا تو بادشاہ کیا بولے بادشاہ میں منڈی ہلائیں تو معاف ہو جاتا کیا نا, میں منڈی ہلا ڈالتا, میں یاد دلا کو میں اسے پکڑتا ہوں بادشاہ, میں تمہیں رات میں ہمارے ساتھ تھے تو میں بولتا ہوں بادشاہ کو, بادشاہ بھی پہچان دیتا. میں بولتا ہوں تمہیں رات میں وعدہ کرے, کیا بولے داڑھی ہلایا تو معاف ہوتا, بولے معاف کرو ہمیں سمجھنا بول کو, معافی میں بھی بچ جاؤں گا, ساتھیوں کو بچا لوں گا. اور ہمت سے تھا انہیں, ڈر بھی تھا اور امید بھی تھی اسے. اور بادشاہ بات بولے بات بدلتا نہیں, اور بادشاہ کے لائق نہیں بول کو, اسے ہمت ہے اسے. اس شخص کا چہرہ خوف امید سے کبھی پیلا ہوتا کبھی لال ہوتا. تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالت خسروانہ, یعنی بادشاہ کا جو پاور ہوتا نا, پاور کے ساتھ حکم نافذ کر دیا, ان سب کو جلادوں کے حوالے کر دو, سولی پر لٹکا دو بولا کر. لیکن اس کیس میں گواہ کون بولو, بادشاہ گواہ ہے, بادشاہ سے گواہ ہے, اس لیے کسی اور گواہ تو بادشاہ بولا کرتے میں اس گواہ, اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں بول کو سولی پر لٹکا بولا کرتے. یہ سنتے ہی وہ آنکھ والے شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا, اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بولا کہتے اجازت حاصل کر کے اس نے کہا, حضور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا غلط ہنر پورا کر کے دکھایا, اب خسروانہ ہنر کا ظہور حضرت وعدہ فرما دیا جائے. بولا کہتے اب بادشاہ کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوتا, اچھا نا, کیا کہتے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. بولا کہتے آپ نے وعدہ فرمایا تھا, میری ڈاڑی میں ایسی صلاحیت ہے, اگر کرم اور رحم سے ہل جاوے تو مجرم کو چھٹکارا ہو جاتا. بولے لہٰذا بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پائیں, اور ہمارے ہنر نے, ہماری صلاحیتوں نے ہمیں سولی تک پہنچا دیا. اب صرف آپ ہی کا ہنر ہم کو اس سزا سے بچا سکتا ہے. بولے کہتے آپ کے ہنر کے ظہور کا وقت یہی وقت ہے. ہاں کرم سے جلدی داڑھی ہلائیے کہ خوف سے ہمارے کلیجے بو کو آ رہے ہیں. اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد خوش کر دیجیے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سے مسکرائے کرتے, اور دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نعرہ اضطرار سے جوش میں رحم آ گیا. شاہ فرمایا میں تم میں سے ہر شخص نے فرمایا کہ
تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی صلاحیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے صلاحیتوں نے تم کو سوری تک پہنچا دیا ہے، سوائے ایک تم پانچوں میں 4 جنا کی صلاحیت بھی برباد کر دیا تم لوگوں کو۔ تم چاروں میں ایک آدمی آنکھ والا ہے نا، جو بادشاہ کو پہچان لیا، جس کی آنکھ نے بادشاہ کو پہچان لیا، عارف بولتے، پہچاننے والے کو عارف بولتے، جو سلطان کا عارف تھا، بادشاہ کو پہچاننے والا ہے نا، اس کی نظر نے رات کے اندھیری میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا، پر اس شخص کی نگاہ ہے سلطان شناس، بادشاہ کو پہچاننے کی جو نگاہ ہے اس کے پاس کے صدقے میں، اس کی صدقے میں میں تم سب کو معاف کرتا ہوں جو بولا گیا تھا۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے ڈیڈی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ اب میں بات بدلاتا ہوں، میں شرم آتی کہ کوئی رات میں میچ کو کوئی پہچان ڈالا، یہ نہیں پہچان کر سکتا نا، رات میں میچ تھا بول کو تمہارا آرام سے میں سزا دینے والے کو بولا گیا تھا۔ فائدہ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بڑا سبق اس کے اندر ہے کہ اس کا جو بھی اس کا سبق ہے انشاءاللہ، نتیجہ کل بولتا ہوں انشاءاللہ، اس کے اندر رہنا کیا کیا باتیں ہیں سمجھنا چاہتے ہیں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ اس کے اندر کیا نچوڑ ہے، انشاءاللہ وہ نچوڑ جو ہے کل انشاءاللہ آپ کو میں ریکارڈ میں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔